بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، جیسے مٹھاس کے دھوکے میں اس نے تلخ چیز چبا ڈالی ہو۔ تم دشمن بھی سمجھے تھے تو اس سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیچھا چھڑا کر نکل جاتے۔ ان حالات میں ذرا سی بے احتیاطی گردن کا پھندا بن سکتی ہے۔ اگر پولیس کی کوئی گشتی پارٹی ادھر آ نکلتی تو کیا ہوتا؟ شاید تم طارق اور سکندر علی کا انجام بھول چکے ہو۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھ پر اسی وجہ سے خون سوار ہوا تھا۔ میں یہ بات نہیں کر سکتا تھا کہ کسی دشمن کی نگاہوں میں آ جاؤں۔ جہاں میں نے اسے گھیرا وہ علاقہ میرا دیکھا بالا ہے۔ اس کی چیخوں پر مداخلت کا امکان پیدا ہوتے ہی میں بھاگ نکلا تھا۔ پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، جب تمام سرگرمیاں موقوف کر دی گئی ہیں تو تعاقب کا سلسلہ بھی فوراً بند ہو جانا چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے آدمی اتنے ناتجربہ کار ہیں کہ آسانی سے نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ آئندہ کے لیے یا مجھے اپنے ہر آدمی کا چہرہ دکھاؤ یا انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دو۔ میرے ساتھ دوبارہ ایسی غلط فہمی پیش آ سکتی ہے اور اس کا انجام خون ریزی سے کسی طرح کم نہ ہوگا۔ تم نے آج کے اخبارات کا حوالہ دیا تھا، وہ قدرے حیرت کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شاید تم بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہوگے کہ B1 ختم ہو گیا۔ MT300 کے حوالے سے ہم لوگوں کے لیے یہ بات راز نہیں رہی ہے۔ عام حالات میں تمہارے مشوروں کا پابند تھا، لیکن خصوصی حالات میں B1 سے براہ راست ہدایت ملتی تھی۔ اس کے آخری پیغام سے واقف ہونے کے بعد کل میں نے A2 سے رابطہ کیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر سگریٹ سلگانے لگا اور میں متجسس انداز میں اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ سگریٹ کے دو گہرے گہرے کش لے کر وہ میری طرف مخاطب ہوا، کل تمہاری بھی تو A2 سے بات ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ پر اعتماد اور تائید طلب تھا۔ میں محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے مجھے ہدایت کی ہے کہ کنارہ کشی کی اس عبوری مدت میں بھی معمول کے مطابق میرے آدمی وقتاً فوقتاً لوگوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں گے۔ B1 کی موت کی خبریں آ جانے کے بعد میں نے فی الحال براہ راست A2 کو جواب دے ہوں، اس لیے میرے آدمیوں کے بارے میں تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ آئندہ کی کسی غلطی کے زاویے کے ازالے کے بارے میں تمہاری تجویز معقول ہے۔ میں اپنے آدمیوں سے کڑی باز پرس کروں گا کہ تمہاری نگاہوں سے خود کو کیوں محفوظ نہ رکھ سکے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ میری دانست میں تم نے یہاں آ کر بہت بڑی بے اعتدالی کا ارتکاب کیا ہے۔ مجھے احساس ہے، اس نے نیم باز آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اعتراف کیا، لیکن میں شدید الجھن سے دوچار ہوں۔ شاید کل تم نے A2 سے رکشی کی شکایت کی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے آخری بار اسے کہاں دیکھا تھا؟ اس کی سنجیدگی اور تشویش پر میں اس کی کامیاب اداکاری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ A2 نے اسے ٹھکانے لگانے کا حکم دیا ہے، لیکن میں سارے شہر کی خاک چھان کر بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکا۔ وہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ تم نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ میرا جی چاہا کہ اسے اس کی اداکاری پر کھری کھری سنا ڈالوں۔ میں نے رکشی سے ملنے والے نمبر پر فون کیا تو قاسم کے روپ میں C1 کی آواز صاف پہچانی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے اس پر اپنی شناخت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں اسے بتا چکا تھا کہ میں نے رکشی کو مدہوش حالت میں انڈس ہوٹل میں چھوڑا تھا، جہاں مکفل کمرے کی چابی اندر ہی کھسکا دی تاکہ وہ ہوش میں آ کر خاموشی سے واپسی کی راہ اختیار کر سکے، لیکن مجھے زبان بند ہی رکھنی پڑی۔ اس مرحلے پر میری زبان سے طنز امیز انکشاف سن کر وہ سوال کر سکتا تھا کہ میں نے اس کی آواز پہچان ہی لی تھی تو اسی وقت معاملہ صاف کیوں نہیں کیا تھا۔ انڈس ہوٹل کے کمرہ نمبر 102 میں وہ نشے میں دھت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ تو تم مجھے بتا ہی چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا اور میں چونک پڑا۔ کب؟ میں نے تحیر زدہ انداز میں سوال کیا۔ اس موضوع پر تو تم سے میری بات ہی نہیں
نہیں ہوئی تھی، تمہیں پوری بات ہی بتانا پڑے گی، وہ کمزور لہجے میں بولا۔ دراصل وہ میرے ہی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی مصروفیات کا قطعی علم نہیں تھا، کیونکہ میں خود اپنے کاموں کے سلسلے میں دن بھر بلکہ رات گئے تک گھر سے باہر رہتا ہوں۔ مجھے ذرا بھی علم نہیں کہ وہ تمہارے پیچھے کیوں لگی تھی اور اسے اس کام پر کس نے اکسایا تھا۔ کل رات تم نے اس کے بارے میں فون پر مجھے دھمکیاں دی تو میں نے تمہاری آواز پہچان لی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم بھی میری آواز شناخت کر لو گے، لیکن تم اس معاملے میں بالکل ہی اناڑی ثابت ہوئے۔ وہ رات بھر گھر نہیں لوٹی۔ اسی اثناء میں مجھے A2 سے اس کے بارے میں ہدایت مل چکی تھی۔ اکتا کر 3 بجے میں نے ہوٹل فون کیا تو معلوم ہوا کہ رکشی رات 2:15 بجے سراسیمگی کے عالم میں وہاں سے ایک ٹیکسی میں روانہ ہوئی تھی اور اب میں اس کی تلاش میں ہوں۔ تو قاسم کے روپ میں فون پر تم ہی تھے، میں نے حیرت سے کہا، لیکن حقیقی معنوں میں مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے کسی مصلحت کے تحت میرے سامنے حقیقت کے اظہار کا فیصلہ کیا تھا۔ شاید اسے شبہ ہو گیا تھا کہ میں نے فون پر اس کی آواز پہچان لی تھی۔ اس طرح رکشی کے اعترافات کی روشنی میں C1 کی طرف سے میرا بدزن ہونا لازمی تھا۔ اس نے میری نگاہوں میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے خود ہی بات کھول دی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ رکشی کا مجھ سے ٹکرانا اس کے یا تنظیم کے کسی پروگرام کا حصہ نہیں تھا، جبکہ میرے لیے یہ بات ہر شعبے سے بالا تر تھی کہ تنظیم کے کسی ذمہ دار رکن نے سکندر علی کے بعد رکشی کو بالواسطہ طور پر میرے سر پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کے ذریعے میری جملہ مصروفیات پر نگاہ رکھی جا سکے۔ روپ کیا میرا نام ہی قاسم ہے؟ اس نے خفت امیز انداز میں کہا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں اسے کہاں سے پیدا کروں؟ تم ہوٹل سے تصدیق کر چکے ہو کہ میرا بیان درست تھا، وہ دونوں مرتبہ مجھ سے سڑک پر ہی ٹکرائی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں ایک فون نمبر کے علاوہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور وہ نمبر بقول تمہارا اپنا ہے۔ ویسے میں اسے بالکل فراموش کر چکا ہوں کیونکہ A2 نے مجھے یہی حکم دیا تھا۔ اس کے مطابق اب رکشی کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں دوستانہ حیثیت میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ مصالحانہ لہجے میں بولا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی حکم ملا ہو اور میں اس کی تعمیل سے قاصر رہا ہوں۔ رات گئے اس کا نشہ اتر بھی گیا تھا تو ذہن ضرور دھندلایا ہوا ہوگا۔ ایسی حالت میں اسے سیدھا گھر واپس آنا چاہیے تھا، لیکن اس کا تو سراغ ہی نہیں مل رہا۔ ویسے وہ عورت ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی پراگندہ ذہنیت بانپ کر ڈرائیور کو شرارت سوجی ہو۔ تمہیں انڈس ہوٹل سے ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے بھی یہ شبہ ہوا تھا۔ میں ڈرائیور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بال بچے دار شریف آدمی ہے، اس کے ہاتھ صاف ہیں۔ اس نے رکشی کو ایئرپورٹ کے ایک ہوٹل پر اتارا تھا۔ ایک لہجہ کے لیے رک کر اس نے سگریٹ کا کاش لیا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کوئی امکان نظر انداز نہیں کیا، لیکن ٹیکسی سے اترنے کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ ٹیکسی کو ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں لے جانے کے بجائے پھاٹک کے قریب سڑک ہی پر اتر گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے نیم تاریک احاطے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکسی کے روانہ ہوتے ہی دوبارہ باہر آ گئی ہو۔ وہ خطرناک نیت سے میرے پیچھے لگی تھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی خود کو کمرے میں مکفل پا کر سمجھ لیا ہوگا کہ شراب پی کر اس نے غلطی کی تھی۔ شاید وہ اس غلطی کے انجام سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جان کے خوف سے روبوش ہو گئی ہو۔ میں نے اسے اپنی جان چھڑاتے ہوئے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ قاسم یا C1 کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، جیسے وہ باتوں میں الجھا کر میری زبان سے وہی نتیجہ سننے کا منتظر رہا ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر وہ کہیں نظر آ جائے تو فوری طور پر مجھے اطلاع دے دینا۔ حالات تمہارے سامنے ہیں، لیکن اس کی تلاش میں تاخیر کو ہر صورت میں میری نااہلی سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ بات ابھی تک صاف نہیں ہوئی کہ تم یہاں کیوں دوڑے چلے آئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اسے اغوا کر کے قید کیا ہوا ہے؟ ارے نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ رکشی کے معاملے میں A2 نے بہت اختصار سے کام لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم سے مل کر معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکے گا، اور ہاں اب آ ہی گیا ہوں تو یہ بھی سن لو کہ کسی مشن کے لیے تم جن آدمیوں کا انتخاب کرنے والے ہو، ان کے قوائف سے مجھے باخبر کر
دینا تاکہ میں ان کے بارے میں تحقیقات کر کے تمہیں باخبر کر سکوں کہ وہ کس حد تک قابل اعتماد ثابت ہوں گے، لیکن اس بارے میں مجھے تو کچھ نہیں بتایا گیا۔ میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں کہا، میں نے ہدایت تم تک پہنچا دی، عمل کرنا یا نہ کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ A2 کو یہ نقطہ بعد میں یاد آیا ہو، ہنگامی حالات میں ایسی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ تو چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں کئی بڑے بڑے خدشات ابھر آئے۔ پہلی لڑائی کے چہرے پر پڑنے والے نشان ابھر آئے۔ بظاہر رکشی کے غائب ہونے کی معقول وجہ موجود تھی۔ جب سکندر علی تنظیم میں B4 کے عہدے پر فائز رہا، وہ مسلسل اس کے سر پر مسلط رہی۔ پھر اسی نے سکندر علی کے مکان میں چوری کی خبر اوپر پہنچائی۔ اس دوران میں وہ دیکھ چکی تھی کہ کچھ لوگوں کی نظروں میں آ جانے کے باعث طارق کو انتہائی غیر جذباتی انداز میں C1 یا قاسم کے ہاتھوں ہلاک کروا دیا گیا۔ پھر حفاظتی انتظامات سے کمزوری کے جرم میں سکندر علی کی جملہ خدمات کو فراموش کر کے معزول کر دیا اور وہ خود قاسم جیسے سفاک قاتل کے پاس پناہ گزین ہو گئی۔ وہ موت سے اچھی طرح واقف رہی ہوگی کہ وہ میری بادہ نوشی میں شامل ہو کر غلطی کی مرتکب ہوئی تھی اور میں نے زبردستی اسے اتنی پلا دی تھی کہ وہ ہوش و حواس میں قابو نہ رکھ سکی۔ اس بے اعتدالی کی وجہ سے معلومات حاصل کرنے کا سنہری موقع کھو چکی تھی، جس کی سزا بہت بھیانک ہو سکتی تھی اور وہ اس انجام سے بچنے کے لیے رپوش ہو گئی۔ لیکن میرا ذہن اس مفروضے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ قاسم نے رکشی کے بارے میں خاصی مکاری سے کام لیا تھا، لیکن اس کے رویے سے مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ رکشی کے معاملے میں الجھے اپنی بے بسی کا گواہ بنانے آیا ہو۔ یہی سوچتے سوچتے اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں قاسم نے خود ہی رکشی کو نہ چھپا دیا ہو۔ ان دنوں قاسم کے رکشی سے مراسم تھے۔ اس بارے میں رکشی کا بے راہ رو ہونا میرے نزدیک نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ شاید قاسم رکشی کی تمام مجبوریوں اور کمزوریوں کو جاننے کے باوجود دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اور جب اسے A2 کی جانب سے رکشی کے بارے میں آخری حکم ملا تو اس نے حکم کی تعمیل کے بجائے رکشی کو بالا ہی بالا اور اس کی رپوشی کا ڈھونگ رچا کر میرے پاس دوڑا چلا آیا تاکہ میں اس کی بے گناہی کا گواہ بن سکوں۔ کھانے کے دوران میں میرا ذہن اسی گتھی میں الجھا رہا۔ پھر میں اپنے طور پر اس معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان شاہ کو میں 1000 روپے پیشگی ادا کر چکا تھا، اس کا پتہ میرے پاس موجود تھا۔ میری دانست میں اس سے کام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں پٹھان کالونی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دور وہ گنجان آباد علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا تو اتنا مانوس بھی نہیں تھا۔ ان دنوں ندی پر نیا پل تعمیر نہیں ہوا تھا اور سارا کچرا ندی میں بنی ہوئی کھنڈر نما شکستہ اور ناہموار سڑک سے گزرتا۔ اس کی وجہ سے اس راستے پر تقریباً ہر وقت ٹریفک کا ازدحام رہتا تھا۔ گلشن اقبال اور ناظم آباد سے سائڈ ہوتا ہوا وہاں پہنچا اور میں نے بائیں ہاتھ پر اس مختصر سے ناہموار میدان میں گاڑی پارک کی اور ملک پان شاپ کے شمالی علاقوں کے لیے روانہ ہونے والی بسوں کا اڈا بنا ہوا تھا۔ کار کے دروازے مقفل کر کے میں پلٹا ہی تھا کہ 10-11 برس کی عمر کا ایک سرخ و سفید بچہ میرے قریب آ پہنچا اور شکستہ لہجے لیکن دھیمے لہجے میں بولا، صاحب مال چاہیے، بڑھیا سلاجید اور چرس دیکھے گا تو تیری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میدان میں چارپائیوں پر بیٹھے اور لیٹے ہوئے لوگوں کے لیے نئی کار کو کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ ہر ایک بے فکری سے اپنی مصروفیات میں کھویا ہوا تھا۔ پشاوری طرز کے مخصوص چائے خانوں میں چولہوں پر چڑی تام چینی کی کیتلیوں سے نکلنے والی بھاپ فضا میں دور تک پھیل رہی تھی، لیکن اس کم سن لڑکے کی گفتگو مجھ تک محدود تھی۔ البتہ میں نے تقریباً فوراً ہی یہ بھانپ لیا تھا کہ ایک دکان کے سامنے افغان طرز کے لباس میں ملبوس ایک شخص پتھر پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ بات آگے بڑھا کر کم از کم غیر روایتی انداز میں دکاندار سے ہی واقفیت حاصل کی جائے، لیکن میرے پاس وقت کم رہ گیا تھا۔ میں اس لڑکے کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سڑک نما کھنڈرات کے کنارے کنارے بلندی سے بہہ کر آنے والے گندے پانی کی متعفن نالیوں سے بچ کر تھوڑی دور بڑھنے کے بعد ہی مجھے وہ دردی خانہ نظر آ گیا جہاں مجھے طوطی خان سے ملنا تھا۔ اس دکان
خان کے ساتھ والی گلی میں داہنے ہاتھ پر 7واں دروازہ سلطان شاہ کے گھر کا تھا۔ دکان مل جانے کے بعد میں چاہتا تو بآسانی براہ راست اس کے دروازے پر دستک دے سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ پہاڑی پتھروں اور گارے سے بنی ہوئی اس آبادی میں کسی اجنبی کا دروازے پر دستک دینا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بے وقت کی مجبوری اور بات تھی، لیکن اس وقت خود کو گلی میں سلطان شاہ کے پڑوسیوں کی نگاہوں کا مرکز بنانا مناسب نہیں تھا۔ طوطی خان پگڑی اور واسکٹ میں ملبوس ایک باریش نوجوان ثابت ہوا جو مشین کے عقب میں بیٹھا انہماک کے ساتھ سلائی میں مصروف تھا۔ میرے استفسار پر اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کاجل بری آنکھوں سے میرا جائزہ لیا، پھر مطلع کیا کہ وہ خود ہی طوطی خان تھا۔ سلطان شاہ سے ملاقات کا مدعا سنتے ہی اس نے پلٹ کر پشتوں میں ایک لڑکے کو کچھ ہدایت دی اور وہ استری کا پلاک نکال کر فوراً ہی گلی میں دوڑتا چلا گیا۔ طوطی خان نے لکڑی کا ایک شکستہ اسٹول مختصر سی دکان کے باہر پتھروں سے بنے ہوئے چبوترے پر رکھ دیا۔ اس نے چائے پلانے پر اصرار کیا، لیکن میں نے اجلت کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ پھر بھی اس میں اتنا اخلاق پایا جاتا تھا کہ جب تک سلطان شاہ نہیں آیا وہ کام روکے میری طرف متوجہ رہا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ اس کا مہمان تھا۔ سلطان شاہ کو دیکھتے ہی میں طوطی خان سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر سنگی چبوترے سے نیچے اتر آیا اور سلطان شاہ کو ساتھ لے کر اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے بھول ہی گئے، سلطان شاہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کچھ دن اور نہ آتے تو میں دوسرے کام کی تلاش شروع کر دیتا۔ ایسی حماقت نہیں کرو گے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں وقت پر تنخواہ ملتی رہے گی، چھوڑنا ہوگا تو پہلے بتا دوں گا، لیکن صاحب تنخواہ کے ساتھ کام بھی تو ہونا چاہیے، اس نے احتجاج امیز لہجے میں کہا۔ گھر پر پڑے پڑے ہاتھ پیروں میں زنگ لگ رہا ہے، زیادہ دن گھر پر پڑا رہا تو دیکھنے والے شبہ کرنے لگیں گے کہ میرے پاس اخراجات کے لیے رقم کہاں سے آ رہی ہے۔ عقل سے بھی ادھورے ہی ہو، اتنے بڑے شہر میں 2-4 گھنٹے کہیں بھی گزار سکتے ہو۔ ویسے اب تمہارے لیے کام نکل آیا ہے، میں نے کہا۔ کار میں اسے ساتھ لے کر واپس روانہ ہوتے ہوئے میں نے اسے رکشی کے بارے میں ہر وہ امکانی شناخت بتانی شروع کر دی جو اس وقت مجھے یاد تھی۔ قاسم کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ نہیں بتانا پڑا، اس کا چہرہ اتنا خوفناک اور منفرد تھا کہ اسے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ قاسم کا پتہ میں نمبروں کی ترتیب والی ٹیلی فون ڈائریکٹری سے پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا۔ جب سلطان شاہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس پتے پر رہنے والی بدصورت شخص کے ذریعے اسے لڑکی کا سراغ لگانا ہے تو وہ پرجوش نظر آنے لگا۔ میں نے اسے اس مکان سے بھی باخبر کر دیا تھا کہ رکشی کہیں قاسم ہی کے گھر میں رپوش نہ ہو۔ وہ آدمی قابل اعتماد تھا، لہذا میں نے اسے اپنا فون نمبر یاد کرا دیا۔ اس نے نمبر نوٹ کرنا چاہا تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ اس مہم میں اگر وہ پھنس جاتا تو اس کے پاس سے برآمد ہونے والا نمبر فوری طور پر میرے اور اس کے تعلق کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ رازداری اور احتیاط کے بارے میں اسے مختصر سا لیکچر دے کر میں نے اسے لسبیلا پر اتار دیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے 8 بجے فون پر مجھے اپنی کارکردگی کی اطلاع دینا تھی۔ میں 4:30 بجے انڈس ہوٹل پہنچ گیا۔ وہاں مینیجر مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا تھا۔ اس نے رات گئے رکشی کی واپسی کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی دانست میں انکشاف کیا کہ صبح 3 بجے کسی شخص نے ہوٹل فون کر کے رکشی کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی تھی، جس میں رکشی کو لے جانے والے ٹیکسی کا نمبر بھی شامل تھا جو رکشی کی بے وقت روانگی کے باعث استقبالیہ کلرک نے احتیاطاً نوٹ کر لیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں بے پروانہ انداز میں اسے تسلی دیتا ہوا سیڑھی کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ اور سر ایک فون اور آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ ہوٹل کے کس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہاں، میرے پاس 4-5 مہمان آنے والے ہیں، میں نے مڑ کر کہا۔ انہی میں سے کوئی رہا ہوگا۔ اس سے جان چھڑا کر میں کمرے میں پہنچا تو میرے ذہن پر ایک بوجھ سا سوار تھا۔ اگر قاسم یا C1 واقعی رکشی کی محبت میں مبتلا تھا تو میرے لیے ایک الجھن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسے یقینی طور پر یہ بات پسند نہ آئی ہوگی کہ میں نے رکشی کی چال اس حد تک اسی پر لوٹا دی تھی کہ A2 نے اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ قاسم نے A2 کی حکم عدولی کا الزام اپنے سر لیے بغیر رکشی کو
پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور غالباً خود ہی اسے کوئی کمی گاہ فراہم کر کے اس کے لاپتہ ہونے کی کہانی اس چالاکی سے پھیلا رہا تھا کہ اس کی تلاش کی مصنوعی مہم میں اس نے ہر اس شخص سے رابطہ قائم کر لیا تھا جو پچھلی رات کسی بھی طرح رکشی سے مل چکا تھا۔ رکشی کے بارے میں میرے محتاط رویے پر وہ دل میں مجھ سے بدظن ضرور رہا ہوگا، لیکن ایک تنظیم سے وابستگی کی بنا پر وہ کھل کر مجھ سے مخالفت مول نہیں لے سکا تھا، کیونکہ رکشی کے معاملے میں A2 کی ہدایت نے مجھے تحفظ فراہم کر دیا تھا، لیکن میں اس وقتی کامیابی پر فی الحال مطمئن نہیں تھا۔ قاسم میرے لیے دوست کے روپ میں چلاک دشمن کی حیثیت اختیار کر گیا تھا اور وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے مجھ پر بے خبری میں کوئی مہلک وار بھی کر سکتا تھا۔ معاملہ اگر دو بدو تصادم کا ہوتا تو شاید مجھے اپنی فکر لاحق نہ ہوتی۔ ایسی صورت میں طاقت اور ذہنی صلاحیتوں کے استعمال سے ہر خطرے کا تدارک کیا جا سکتا تھا، لیکن موجودہ حالات میں صرف محتاط روی ہی کام آ سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہیں تھا۔ الیکٹرانکس اور دوسرے جدید حربوں کے بارے میں قاسم کی مہارت کا مظاہرہ میں جیوا ہاؤس کے نمبر 3 کمرے میں MT300 کی منتقلی وغیرہ کے موقع پر دیکھ ہی چکا تھا۔ اس کے لیے فوٹو سیل سے کیمرے اور ٹیپ ریکارڈنگ کے بجائے کوئی ہتھیار منسلک کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہاں، اگر مجھے کسی طرح یہ ثبوت مل جاتا کہ رکشی واقعی اس کی اپنی تحویل میں ہے تو نہ صرف میں خود براہ راست قاسم کی گوشمالی کر سکتا تھا، بلکہ A2 کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر کے قاسم کے خلاف ایک محاذ تیار کر سکتا تھا، اور اس کا تمام تر انحصار سلطان شاہ کی کارکردگی کی بنا پر تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ ریسیور اٹھانے پر آپریٹر نے مجھے کسی عورت کی کال کی اطلاع دے کر حیران کر دیا۔ اس نے لائن ملائی تو اپنی ہیلو کے جواب میں نے رکشی کی آواز فوراً پہچان لی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ مجھ سے بس اندازے کی غلطی ہوئی کہ تمہاری مکاری نہ سمجھ سکی۔ تم کیا تمہارا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، البتہ میں تمہاری زندگی تلخ کر دوں گی۔ اچھا، نہیں تو کچھ ایسا برا بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا، بگاڑنا چاہتا تو اس قابل بھی نہ چھوڑتا کہ تم اپنی ٹانگوں پر چل کر ہوٹل سے جا سکو۔ میرے باپ کو مرے ہوئے مدت گزر چکی ہے، وہ تمہیں کیوں یاد آ رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری حیثیت چڑی کے غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی آواز تحقیر آمیز ہو گئی۔ تم جس کے اشاروں پر ناچتے ہو، بتا دینا کہ میری پشت پر مضبوط لوگ ہیں، بڑے بد ذوق لوگ ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اس کے ساتھ کہا لگاتے ہوئے کہا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ رپوش کیوں ہوئی ہو۔ تم احمق ہو، اس لیے مجھے چابی سمیت بے ہوش چھوڑ گئے تھے۔ تمہارا آقا اس بات کو درگزر نہ کر سکے گا کہ اس کے کسی آدمی کی مخبری کا اعتراف کرنے والی آزادی سے زندہ رہ سکے۔ اب تم مجھ سے ہوشیار رہنا۔ پیشگی انتباہ کا شکریہ، میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ اب عورت ہی تم پر ہاتھ اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور لائن بے جان ہو گئی۔ رکشی کا یوں فون پر دھمکیاں دینا میرے اندیشوں کی تائید کر رہا تھا۔ اگر وہ قاسم کو اعتماد میں لیے بغیر رپوش ہوتی تو اس قلیل سی مدت میں کسی کی پشت پناہی حاصل ہونا ناممکن تھا، اور اسے خوف کے عالم میں خاموشی کے ساتھ اپنی کمی گاہ میں رپوش رہنا چاہیے تھا۔ اس طرح کچھ عرصے بعد اس کا نام بھی ذہن سے محو ہو سکتا تھا، لیکن وہ مجرموں کے سے پیشہ ورانہ انداز میں مجھے للکار بیٹھی تھی۔ ہر قسم کی دھمکیاں دینے کے باوجود اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود بھی میرے اوپر والوں کے تابع تھی، اور اس نے سزا کے خوف میں رپوشی کے ساتھ بغاوت کی راہ اختیار کی تھی۔ اسے مجھ سے بدلہ لینا ہی تھا تو مجھے ہوشیار کیے بغیر بے خبری میں کوئی بھی وار کر سکتی تھی۔ اس کے فون کرنے کا مقصد کچھ اور ہی معلوم ہوتا تھا، اور اس منصوبے کے پسے پشت لازماً قاسم کا ذہن کار فرما تھا۔ اس نے رکشی کو رپوشی ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، لیکن وہ میرے لہو کا پیاسا ہو گیا تھا۔ مجھ پر کوئی وار کرنے سے پہلے اس نے مجھے رکشی سے دھمکیاں دلوائی تھی۔ اسے امید رہی ہوگی کہ یہ خبر میرے ذریعے A2 تک پہنچ جائے گی۔ پھر جب قاسم مجھ پر
حملہ آور ہوتا تو اپنی ذات کو ہر شبہ سے بالا تر رکھتے ہوئے اس کارروائی کو رکشی کے حامیوں سے منسوب کر کے A2 کی جواب دہی سے صاف بچ جاتا۔ اگر میرا یہ قیاس درست تھا تو وہ رات میرے لیے محفوظ تھی۔ قاسم مجھے اتنا وقت ضرور دیتا کہ میں رات کے 1 سے 3 بجے کے درمیانی وقفے میں A2 کو فون پر رکشی کی دھمکیوں کی اطلاع دے سکوں۔ اس دوران میں مجھے خوف زدہ کرنے اور رکشی کی دھمکی میں زور پیدا کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کی جا سکتی تھی جس میں شاید میرے لیے زیادہ خطرہ نہ ہوتا۔ ہاں، اگلی صبح سے اس محاذ پر بھرپور کارروائی کا آغاز ہو سکتا تھا۔ میرے خیالات کا تسلسل زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ دستک کے جواب میں نے دروازہ کھولا تو حامد حسب وعدہ 3 نوجوان اور خوش پوش لڑکوں کے ساتھ موجود تھا۔ میں راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہیں ناقدانہ انداز میں ان تینوں کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس وقت پہلی بار مجھے اپنی ایک غلطی کا احساس ہوا، یا شاید قاسم کے پیدا کردہ خطرات کے باعث میں زیادہ حساس ہو گیا تھا کہ ان تینوں کو ایک ساتھ طلب کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لاکھ قابل اعتماد ہوں لیکن تھے نا تجربہ کار نوجوان ہی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پکڑا جاتا تو تشدد کے نتیجے میں دوسروں کی نشاندہی بھی کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ انتخاب کے بعد ان میں سے کسی کو دوسروں کے پروگرام سے واقف نہ ہونے دوں گا۔ ان میں سے 2 یونیورسٹی کے طالب علم تھے، تیسرا شہر کے ایک کالج میں زیر تعلیم تھا۔ وہ تینوں ہی حامد کے قابل اعتماد دوست تھے اور ہر قیمت پر دنیا دیکھنے کے متمنی تھے۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جو اچھے نمبروں کے باوجود میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور اب مجبوراً آنر کر رہا تھا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح برطانیہ یا یورپ پہنچ کر کسی طبی درسگاہ میں داخلے کی کوشش کر سکے، کیونکہ خط و کتابت کی طوالت میں اسے مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ البتہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ذاتی طور پر بھاگ دوڑ کر کے کہیں نہ کہیں کامیابی ہو سکتی ہے۔ دوسرا لا ابالی مزاج کا مالک نظر آتا تھا اور ہمیشہ زندگی کے ہلکے پھلکے رنگ پر نگاہ رکھنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ تیسرے کی طبیعت میں اوباشی کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ مغربی ممالک کی نام نہاد آزادیوں کے قصے سن کر ان سے لطف اندوز ہونے پر تلا ہوا تھا، لیکن ان سے گفتگو کے بعد میں حامد کے انتخاب کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انسانوں کی پرکھ کے بارے میں میرے تجربات کی روشنی میں ان تینوں میں ایک عنصر مشترک تھا کہ ان سے آسانی کے ساتھ کوئی راز اگلوانا تقریباً ناممکن ہی نظر آتا تھا۔ ہاں، تشدد کے سامنے جسمانی مزاحمت جواب دے جاتی تو اور بات تھی۔ چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے ان تینوں کو رخصت کر دیا۔ اس رسمی تعارف کے بعد میں باقیہ معاملات ہر ایک سے مختلف اوقات میں الگ الگ طے کرنا چاہتا تھا۔ تم نے تو کوئی بات نہیں کی ان سے؟ تخلیہ ہوتے ہی حامد برہم ہو کر بولا اور میں اس کی جرأت مندی پر ہنس دیا۔ بات الگ الگ ہوگی تاکہ ایک کو دوسرے کے پروگرام کا علم نہ ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے تینوں ہی لڑکے کارآمد ہیں، اس طرح مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو کس حد تک اعتماد میں لیتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے بھی گھسیٹو گے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ مجھے لالچ ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔ اب تم ان تینوں میں سے ہر ایک سے الگ الگ ملو گے اور اسے بتاؤ گے کہ صرف اسی کا انتخاب ہوا ہے، باقی 2 مسترد کر دیے گئے، لہذا وہ فوری طور پر اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے تصاویر تمہیں دے دے۔ ان تینوں کی تصاویر تم مجھے پہنچا دو گے، بلکہ پاسپورٹ کے فارم بھی مکمل کروا لینا۔ ان کی فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں کوائف میرے پاس محفوظ رہیں گے، تو وہی کیوں نہ اپنے پاسپورٹ بنوا لیں، فارم کی نقلیں میں تمہیں لا دوں گا۔ کسی دفتر میں ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہو سکتا ہے، یہ کام میں خود کرواؤں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم 2-3 روز میں ان سے فارم مکمل کرا لو، موقع ملتے ہی میں خود تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس کے لبوں پر تیکھا سا تبسم تیر گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب تک تم نے اپنے ٹھکانے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، اس طرح مجھ پر کسی ذمہ داری کا بار نہیں ہے۔ ٹھکانہ؟ میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ دوسرے شہر سے آیا ہوں، یہاں میں اسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں۔ آج رات ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، واپسی 1-2 روز میں بھی ہو سکتی ہے اور ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، اسی لیے میں نے خود رابطہ قائم کرنے کی بات کی تھی، ورنہ مجھے
تم پر پورا اعتماد ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ حامد نے مجھے روک دیا۔ وہ ان تینوں کی روانگی کا پروگرام طے ہونے کے بعد ہی رقم لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے پچھلی رات کی بچی کچی بوتل پر سکون انداز میں اپنے معدے میں منتقل کی اور پھر کمرے کا الوداعی جائزہ لے کر باہر نکل آیا۔ کاؤنٹر پر حساب کتاب صاف کر کے تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلا تو فضا پر خاصا دھندل کا پھیل چکا تھا اور کھمبوں پر لگے ہوئے اسٹریٹ لیمپس روشن ہو چکے تھے۔ میں نے ریسٹ واچ کا جائزہ لیا تو 8 بجنے میں خاصی دیر باقی تھی۔ میں اطمینان سے گھر پہنچ کر سلطان شاہ کے پیغام کا انتظار کر سکتا تھا۔ انڈس ہوٹل شہر کے اس قدر قدیم کاروباری علاقے میں واقع تھا جہاں زمین کا ہر انچ سونے کا مول رکھتا تھا، لہذا عمدہ عمارت کے باوجود وہ ہوٹل پارکنگ کی سہولت کے معاملے میں بالکل ہی یتیم تھا۔ میں مختصر سی پورچ سے نکل کر فٹ پاتھ پر آیا اور اس گلی کی طرف چل دیا جہاں میں نے اپنی کار چھوڑی تھی۔ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بہت چوکنا تھا۔ میرے ذہن میں یہ امکان موجود تھا کہ کہیں قاسم یا اس کے کسی ہواری نے موقع پا کر کوئی کار گزاری نہ دکھا دی ہو۔ ہوٹل میں رکشی کی کال سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس وقت میری انڈس ہوٹل میں موجودگی سے باخبر تھے اور ان کے لیے قرب و جوار میں تھوڑی سی تلاش کے بعد میری کار تک پہنچنا آسان تھا۔ دروازے کے کی ہول میں چابی گھماتے ہوئے مجھے کسی دھماکے کا خوف لاحق تھا، لیکن جب کچھ بھی نہ ہوا تو اپنی ذہنی کیفیت پر مجھے خود ہی غصہ آنے لگا۔ C1 یا قاسم لاکھ ذہین اور تکنیکی آدمی صحیح، لیکن میری ہی طرح کا ایک انسان تھا۔ اپنے ذہن پر اس کی ماہرانہ برتری کا خوف مسلط کر کے میں ناقابل تصور تباہی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اگنیشن آن کر کے انجن سٹارٹ کیا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں کسی بھی واقعہ سے دوچار ہوئے بغیر بحفاظت گھر پہنچ گیا تو رکشی اور قاسم کی حکمت عملی کے بارے میں اپنا پہلا خیال درست نظر آنے لگا۔ فون پر رکشی کی دھمکیوں کے بعد قاسم مجھے اتنی مہلت دینا چاہتا تھا کہ میں فون پر A2 کو نئے خطرات سے آگاہ کر سکوں۔ اگر میں قاسم اور رکشی کی بات کیے بغیر اپنے سارے مسائل کے بارے میں کچھ کہے بغیر A2 کو رکشی کے بارے میں آگاہ نہیں کرتا تو وہ اس حوالے سے C1 یعنی قاسم کو معاملہ صاف کرنے کی ہدایت دے کر وہ رکشی کی روپوشی کے عذر کے ساتھ ہدایت کی تکمیل کا وعدہ کر لیتا۔ اس طرح اسے میرے خلاف من مانی کارروائیوں کی چھوٹ مل جاتی۔ میرے ساتھ پیش آنے والی ہر واردات کو وہ بلا تکلف رکشی اور مخالف گروپ کے مفروضہ حمایتیوں سے منسوب کر دیتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔